کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین نے چاہا کہ ہم آپ کو دھوکے میں رکھیں، مغالطے میں رکھیں، بہکاوے میں رکھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مخفی رازوں کو کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ سرکش ہیں، یہ لوگ سازشی ہیں اور یہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، لہذا ایسے فرقے کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف آپ نہ ہو جائیں، بلکہ تحقیق کریں اور پھر تحقیق کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو کل کا جیسے سبق گزرا ہے کہ جو شخص وہ کوئی بھی ہو جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اس کے بعد کہ جب ان کے پاس اس کے سامنے ہدایت آ گئی، ہدایت دیکھنے کے بعد، آیات نمبر 115، ہدایت آ جانے کے بعد یعنی حقیقت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس کے باوجود وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین کی اتباع نہیں کرتا، یعنی ان کے راستے پر نہیں چلتا۔ مومنین کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، ان کے طریقے پر نہیں چلتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جیسے چاہتا ہے، جس راستے سے چلنا چاہتا ہے ہم اسی راستے پر چلا دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے۔ آج کا سبق بھی اس کے ساتھ ملا جلا ہے، چونکہ نبی کے راستے پر، نبی کے طریقے پر نہ چلنے والا آدمی بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح جو شخص اللہ جل جلالہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں پھینکیں گے۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کی نفی کر دی ہے۔ دیکھو تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یعنی رقص الطاعات، تمام نیکیوں کی جڑ وہ توحید ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تمام نیکیوں کی جڑ وہ کیا ہے؟ توحید ہے، اور تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کی بنیاد یعنی خلاصہ، سب سے بڑا گناہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت مشرک کو ان کی سزا کی کیفیت، یعنی اس کی سزا کی کیفیت بھی مختلف ہے، بہت بڑی ہے، کیفیت کے لحاظ سے بھی بڑی ہے، کمیت کے لحاظ سے بھی ان کی سزا بڑی ہے۔ تو مشرک ان کے بارے میں اٹل فیصلہ ہے کہ یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، یہاں تک کہ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گزر جائے اس وقت تک ہم مشرک کو نہیں بخشیں گے، یعنی جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا گزرنا محال ہے، ناممکن ہے، ایسے ہی مشرک کا جہنم سے نکل کر جنت میں جانا محال ہے۔ پھر شرک کی مختلف اقسام ہیں۔ ہم نے شرک کو صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ شرک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری قسمیں آئی ہیں کہ جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے گھر میں کوئی بندہ آ گیا اور آگے چلا گیا، اور اس کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہے یا بیمار ہو گیا یا کوئی بچہ مر گیا یا گھر میں کوئی ایسی مصیبت آ گئی، اور یہ اس بات کو اس آدمی کی طرف لوٹاتا ہے کہ فلاں آیا تھا اس لیے میرا بچہ مر گیا، فلاں عورت آئی تھی، یہ بیماری زیادہ تر
کہ وہ یہ گمان کرتی ہے فلاں عورت آئی تھی اس لیے مجھے بخار ہو گیا، فلاں عورت آئی تھی اس کا سایہ پڑ گیا، فلاں عورت آئی تھی اس لیے میرا بچہ مر گیا، یا ہمارا کام پیچھے ہو گیا، نہیں ہوا. یہ ساری یہ باریکات ہے، مفسرین نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. تو شرک کی ایک بہت یعنی بڑھ کر گناہ ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک اصغر پر یعنی ڈر ہے. شرک اصغر یعنی وہ شرک کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس آدمی نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا. یعنی اچھے خاصے زبردست کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آگر نماز میں کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد وہ رکوع کے لیے جاتا ہے، اٹھتا ہے، دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے اور کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، میں کتنے خوبصورت انداز میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نمازی ہوں، میں ہر نماز کے لیے آتا ہوں، میں نفلیں بھی پڑھتا ہوں، میں اتنی رکعتیں نفلیں پڑھتا ہوں. یہ دل ہی دل میں یہ خیالات آتے ہیں اور لوگوں کو یعنی اپنے ذہن میں یہ بات سوچتا ہے کہ یہ لوگ مجھے دیکھیں یا خیال کریں. تو فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے شرک کی. اسی طرح ومن صام یرائی فقد اشرک، ایک آدمی ہے وہ روزہ رکھتا ہے لیکن دل ہی دل میں اس کا یہ ارادہ ہے لوگ مجھے کہیں کہ فلاں آدمی روزہ دار ہے، کتنے سارے روزے رکھتے ہیں، اس کا تو ہر جمعرات کو روزہ ہوتا ہے، ہر پیر کو اس کا روزہ ہوتا ہے اور یہ مسلسل روزے رکھتے ہیں. یہ دل ہی دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں آدمی مجھے یہ کہے. تو فرمایا من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ اس نیت سے رکھا کہ لوگ مجھے کہیں یہ روزہ دار ہے تو اس نے شرک کیا. اسی طرح ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ صدقہ کرے، پیسے خرچ کرے، مال خرچ کرے اور پھر لوگوں کو کہتا پہلے، ایک کو کہے میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تاکہ اس بندے کے دل میں آ جائے کہ یہ بندہ سخی ہے، یہ مالدار ہے، پیسے زیادہ خرچ کرتا ہے، صدقہ زیادہ دیتا ہے. تو فرمایا ومن تصدق یرائی فقد اشرک، تو جس نے صدقہ اس نیت سے کیا کہ جو دوسرے آدمی یہ کہے کہ یہ آدمی سخی ہے، بڑے صدقے ادا کرتے ہیں، تو اس آدمی نے شرک کیا. تو اس لیے فرمایا کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے انسان کے سارے روزے، ساری نمازیں، سارے حج، سارے جتنے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس آیات کے اندر اللہ رب العزت شرک کی نفی فرماتے ہیں ان اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یغفر، نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف کرتا ہے اس کے علاوہ لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. یعنی دیکھو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے معراج پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے. پہلے جتنے بھی وحی آئی ہے یعنی پورا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اتارا بالواسطہ، یعنی درمیان میں جبریل امین علیہ السلام ذریعہ تھے، وہ لاتے رہے، نازل کرتے رہے. یہ تمام قرآن جبریل امین علیہ السلام کے ذریعہ نازل کیا. لیکن 3 تحفے اس طرح ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ عطا فرمائے. معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 تحفوں میں ایک تحفہ نماز کا دیا کہ پہلے 50 نمازیں دی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ کی ملاقات ہوئی اور پھر بار بار التجا کے بعد بار بار اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں جا کر التجا کی، درخواست کی، تو 5 نمازیں رہ گئی. دوسرا تحفہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، یعنی آمن الرسول سے لے کر آخر تک، کہ
یہ دوسرا تحفہ ہے. اور اسی طرح تیسرا تحفہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری امت کے وہ تمام لوگ بخشوں گا، ان کی مغفرت کروں گا کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. اور جس نے میرے ساتھ کسی بھی چیز کی شرکت کی، کسی بھی چیز کو شریک بنایا، تو میں اس کو نہیں بخشوں گا. تو اس آیات کے اندر اللہ رب العزت شرک کی نفی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یغفر، نہیں معاف کرتا، نہیں بخشتا، ایشرک بہ، یہ کہ شرک کیا جائے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک، اور معاف کرتا ہے، بخشتا ہے ما، وہ گناہ، ما کے اندر بہت سارے، یہ وہ گناہ، وہ تمام گناہ، شرک کے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب آتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے یہ خطاب کیا، یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض ذنبا، کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ ایسے ملاقات کرے، ایسی حالت میں کہ اس نے اتنے گناہ کیے ہو کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی ساری زمین کو گناہوں سے بھر دی ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقیتک بمثلھا مغفرۃ، میں اس کے ساتھ ملوں گا ایسی حالت میں کہ سارے کے سارے گناہ معاف کروں گا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرنی غفرت لك ولا ابالی، کہ اگر کوئی شخص اتنا گناہ کرے کہ یہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، اور پھر عنان السماء کہتے ہیں کہ آسمان کے کناروں کو، یعنی زمین سے لے کر آسمان کے کناروں تک اگر کسی کے گناہ پہنچ جائے، اور پھر یہ شخص اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم استغفرنی، یہ ایک شخص ایک مرتبہ کہہ دے میرے مولا مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہے، لیکن اگر شرک کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو بالکل معافی نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بس تحقیق وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، یہ دور کی گمراہی میں گر گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گیا، جنت سے دور ہو گیا، بلکہ جہنم میں جا پڑا.